اللہ۔ یہ پٹھان خدا کو بھی خدا پاک کر دیتے ہیں، اس میں بھی امالہ کر دیتے ہیں، خدا دا پارا، خدا دا پارا۔ ارے بھائی اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ جو نور لفظ اللہ میں ہے کسی لفظ میں نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو انسانوں نے گھڑ دیا۔ میرے نبی نے کہا اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کہ کون ہے۔ تو پھر یا اللہ تو بتا اپنے بندوں کو، میں ترجمانی کرتا ہوں۔ الحی ہمیشہ کے لیے زندہ، القیوم ہمیشہ کے لیے قائم، لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے دم مارنے والا اس کے آگے اس کی اجازت کے بغیر؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ساری کائنات کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے کوئی نہیں لے سکتا، جتنا وہ دیتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لے لیا۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یؤود وعد، تھکنے کو نہیں کہتے۔ آپ نے زیادہ وزن اٹھا لیا نا تو آپ کہتے آواز آتی ہے نا۔ جب آپ ضرورت سے اپنی ہمت سے زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں تو آپ میں منہ سے ایک آواز نکلتے یہ ہے بات۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تسی تو ایک بوری چاہ کے ہائے ہائے کر دے ہو، تو میں نے 7 زمین 7 آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے اور میرے منہ سے ذرا بھی نہیں نکلتی۔ تیرا رب اتنا طاقتور، اتنا قوت والا، طاقت ذاتی، قوت ذاتی، زندگی ذاتی، ساری کائنات کو کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، پلاتا ہے، پینے سے پاک ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، رلاتا ہے، رونے سے پاک ہے، مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، اور وہ کوئی اس جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے مستقل۔ سبح تیرنے کو کہتے ہیں، تو تیرنے والا رکتا نہیں، اس سے تیرنا ہی ہے، تو کل کائنات رکتی نہیں۔ میں تو ابھی پونا گھنٹہ بات کر کے رک جاؤں گا۔ وہ رکتی نہیں، کائنات لگی ہوئی ہے تیرے رب کی تعریف میں، تیرے رب کی تعریف میں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ یہ میرے نبی کا احسان ہے سب سے بڑا کہ میں توحید سکھائی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیرے آگے سر جھکاؤں گا، صرف تجھ سے مانگوں گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو جس امت پر قرآن اترا اور یہ اعلان پہلی صورت میں کیا، ہر رکعت میں کروایا، وہاں اللہ کو چھوڑ کے کتنوں کو پکار رہے ہیں؟ جو جس نے جنم لیا، جو قبر میں چلا گیا، جو ساری زندگی محتاج رہا اور قبر میں جانے کے بعد دنیا سے بھی رابطے گئے، اور جو پاک ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے، پائندہ ہے، اور زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان۔ مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی کے برابر جگہ چاہیے،
آپ کو بیٹھنے کے لیے فٹ 1.5 فٹ کی جگہ چاہیے، اور میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الاول بلا بدایہ، هو الآخر بلا نہایہ، هو قدیم بلا ابتدا، هو دائم بلا انتہا۔ اتنی بڑی ذات ہے کہ اول دیکھو نظر نہ آئے، آخر دیکھو نظر نہ آئے، اور جگہ پوچھو تو کہتا میں جگہ سے پاک ہوں۔ لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، میں زمانے کی قید سے پاک ہوں۔ جہت، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، آگے دیکھا تو پیچھے کا پتہ نہیں، پیچھے دیکھوں تو آگے کا پتہ نہیں، اوپر دیکھوں تو نیچے کا پتہ نہیں، نیچے دیکھوں تو اوپر کا پتہ نہیں۔ اس کی نظر کیسی ہے؟ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ذرہ ذرہ میرے رب کی نظر کے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے جو انہوں نے امت پہ کیا، انسانیت پہ کیا، اللہ کا تعارف کرایا، پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ قرآن کی پہلی قسم، قرآن نے کئی قسمیں اٹھائی ہیں، پہلی قسم سورہ نساء میں ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم۔ دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، یہ اظہار محبت کی انتہا ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ کہہ دے ان سارے ملاؤں کو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بتا دے ان علماء کو بھی اور عوام کو بھی اور تاجروں کو، ذمہ داروں کو، اور عرب کو، عجم کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو، جنگلی کو، پہاڑی کو، صحرائی کو، میدانی کو، دریائی کو، سمندر، سب کو بتا دے کہ جب تک تیری چوکٹ پہ سر نہیں جھکائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں۔ بلال، سیدنا بلال بن گئے حبشی ہو کر، ابو لہب قریشی ہاشمی سید چچا ہو کے برباد ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، کیسی ذات لہب، بیوی ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب، کیا انجام ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بہن، قریش کے بڑے سردار، اور اوپر سے قرآن نے پھٹکار برسائی، اور بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال، سحری کا ٹائم تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز بن ساریہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کا کھانا کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو تینوں حضرات کھا رہے تھے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اذان دینے کے لیے، تو آ کر دیکھا آپ کھا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر خیال آیا دیکھوں چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو دیکھا وہ کھا رہے تھے، تو آپ نے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی، آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا بلال صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے پہلے نکال دی۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح صادق ہونی نہیں تھی۔ تو راستہ بتایا کہ پہنچنا کیسے ہے، پہنچنے کا راستہ محمدی ہونا ہے، محمد الرسول اللہ۔ پہنچنے کا راستہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ ہو، ویزا نہ ہو، کوئی چھوٹا سا ملک بھی اندر نہیں جانے دیتا۔ تو جنت جیسا ملک ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ تو یہ میرے نبی نے ہمیں ایک زندگی سمجھائی کہ اگر ہم نے اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے
اور آخرت کو خوبصورت بنانا ہے تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، ایک لقد لام بھی قد بھی، کان ہو گیا، یہ کام ہوگا نہیں، ہو گیا، لکم صرف تمہارے لیے ہے یہ پیکیج، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ کہاں پر ہے؟ فی، ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ یہ فی کا مطلب ہے، فی کہ اپنے نبی کی زندگی میں ڈوب جاؤ تو پار ہو جاؤ گے۔ فی رسول اللہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے، اور اس کو جوڑا ہے پیسے کے ساتھ کہ پیسہ ہوگا تو زندگی اچھی ہوگی۔ نہیں، اللہ نے جوڑا ہے ہمارے نبی کے ساتھ کہ میرے نبی کی زندگی اپنا لو تو جھونپڑے میں بھی خوبصورت ہے اور محل میں بھی خوبصورت۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ اسوۃ کاملہ بھی فرما سکتے تھے چونکہ آپ کی زندگی اسوہ کاملہ ہے۔ حسنہ کا لفظ آپ کو ترغیب اور ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے، انسان خوبصورتی کی طرف لپکتا ہے۔ چاند کو خوبصورت بتانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حسن اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں جب گاؤں میں ہوتا ہوں تو گھنٹوں باہر لیٹا چاند کو دیکھتا رہتا، پتہ نہیں مجھے اس میں کیا کشش محسوس، میں ایسے دیکھتا رہتا۔ کل بدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، متنبی کو دعا دیتا رہتا ہوں، شاید ہی کسی نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی ہو، میں کرتا رہتا ہوں۔ تو حسن کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہ اپنی ذات میں خود ایک دلیل ہوتا ہے۔ حسین چہرہ ہو، حسین کلام ہو، حسین منظر ہو، حسین پہاڑ ہوں، حسین وادیاں ہوں، برف پوش ہوں یا جنگل پوش ہوں، حسن کھینچتا ہے اپنی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا کاملہ بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اطہر بھی ہے، انور بھی ہے، اشرف بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ازکیٰ بھی ہے، اجمل بھی ہے، ابرک بھی ہے، لیکن اللہ نے کہا حسنہ۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے دنیا اور آخرت میں تو ایک ہی راستہ ہے، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ حسنہ کا نا میں لغت دیکھ رہا تھا، میں جو قرآن بولتا ہوں نا یہ تفسیر سے نہیں بولتا ہوں، لغت سے مدد لیتا ہوں، چونکہ مجھے وہ شیخ رمضی کی طرح مطالعے کا تو عادت نہیں ہے، تو پیدل ہوں تو میں لغت سے ڈھونڈتا ہوں بھائی کوئی چیز مطلب اس سے جوڑ کھاتی ہو۔ حسنہ کے بہت سے مطلب ہیں جس کا آخری خوبصورت ہی نکلتا ہے، لیکن میرا ایک مطلب پہ نظر پڑا کہ وہ نشان جو انسان کو حسین بنا دے اسے حسنہ کہتے ہیں، اور وہ تل کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ چہرے کا تل وہ انسانی حسن کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ایک شاعر ہے شیرازی، حافظ شیرازی، اس کا شعر ہے اگر آن ترک شیرازی بدستارت دل مارا بخال ہندوش بخشم سمرکندو بخارا را، اگر میرا ترکی معشوق میرے دل کو تھام لے تو میں اس کے ایک چہرے کے تل کے بدلے سمرکند اور بخارا کی سخاوت کروں۔ جب تیمور نے اصفہان فتح کیا، کوئی بڑا درندہ گزرا ہے تیمور، تو اس نے شیرازی کو پکڑوا لیا۔ شیرازی کو پتہ چلا بھائی شیر کی آج مار پڑنی ہے، تو اس نے گندے سے کپڑے پہنے اور دربار میں آ گیا، کہنے لگا میں نے سمرکند اور بخارا کو دنیا کے خزانوں سے بھر دیا،
تو معشوق کے ایک تل کے بدلے سمرقند اور بخارا کی سخاوت کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہی تو میری سخاوت ہے جس نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ تو اس پر وہ بڑا ہنسا، اس کو مال کرام دے کے واپس کیا۔ وہ تل جو چہرے کو ایک پرکشش کر دیتا ہے، یہ بھی حسنہ کا مطلب ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی آپ کی زندگی کے چہرے کا تل بن جائے گی۔ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، مالدار ہیں یا فقیر ہیں، خوبصورت ہیں یا بدصورت، آپ کی زندگی حسین بن جائے گی۔ اللہ کے نبی کے پیچھے چل کر اس سے زیادہ خوبصورت زندگی ہوتی تو اللہ اپنے نبی ہی کو دیتا اور کسی کو نہ دیتا۔ آپ نے خوبصورت زندگی دی جس میں عبادات کا ایک مقام ہے، چند عبادات ہیں، نماز، روزہ، بس، حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے، ایمان توحید سب کے لیے۔ باقی زندگی آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کا لین دین ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو بچوں پڑھو پڑھو پڑھو۔ تو بچوں اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پہ آنا پڑے گا۔ اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے سیرت پڑھو، اس کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرو، جس سے آپ کے اوپر زندگی کھلے گی، جس سے آپ ایک صراط مستقیم پر چل سکو گے۔ میں آپ کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا امتی، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں۔ یہ سارے نفرت کے الفاظ ہیں جنہوں نے آج آگ لگا دی ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، صرف محمدی کرتا پہنو، صرف محمدی لبادہ اوڑھو۔ فرقہ واریت کی آگ پر اگر تم بجھا نہیں سکتے، کچھ پانی ڈال دو۔ جیسے کبوتر نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ 2 چونچ پانی کے قطرے ڈالے تھے، ہے تو ایسے ہی، پتہ نہیں روایت ہے بھی صحیح کہ نہیں، ایسی بنی کہانی ہے کہ اس نے گرگڑ نے پھونک ماری، آپ نے اس کو فرمایا جہاں دیکھو قتل کر دو، مار دو، اور کبوتر نے چونچ پانی ڈالا، حالانکہ اس سے آگ نے بجھنا نہیں تھا۔ تو ہم اس آگ کو بجھا تو نہیں سکتے، لیکن اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے جائیں، اپنے حصے کی ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، تو وہ اس کی روشنی کچھ تو کسی کو تو راستہ دکھانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں آپ بچوں کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، امتی، اور آپ کے فکر میں دعوت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے کہ آپ دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں اور اس کے لیے نقل و حرکت کا شوق رکھتے ہوں۔ سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف فإن لذيذ العيش في النصب سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب۔ ایویں سر مار رہے ہو، یہ سمجھ بھی ہے۔ تو بچوں، ربیع الاول کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں اہل بیت کے اوپر آنے والی تکالیف، آزمائشیں، لیکن میرے نبی کی زندگی ایک بہت کٹھن سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے۔ اس کو بیٹا بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کر یہ ملتا۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامے گلے کر جانے باغ بہاراں ہو۔ ابھی تو میں منصور کا سنایا، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے، معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے کو بھی قبول، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے باہیں 100 تلواراں کھنے جھیلے، سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بننے۔ السلام علیکم۔
فی رسول اللہ بن قینان بن آنوش من